ایک نوجوان شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے، بیٹا فرما بردار ہو جائے، اس لیے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں۔ بغیر والد کما رہے ہیں، اگر کسی کے والد کما رہے ہیں اتنا کہ ان کی اور وہ اپنی زوجہ کی یعنی اس کی والدہ کی اور اولاد کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو پھر بیٹے پر سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے، پھر اس پر ماں باپ پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ماں پہ خرچ کرنا آپ کے باپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا جو سب سے پہلا آپ کی ذمہ داری مرد پہ اللہ نے رکھی ہے وہ بیوی اور بچے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتیٰ کہ بیوی کماتی بھی ہو تو بھی، کمانے سے مطلب بیوی پیسے والی بھی ہو تو بھی شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ، اگر اس کے پاس پیسہ ہے بھی تو بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا اس وقت لازم ہے جب والدین کو ضرورت ہو، جیسے ابا کما نہیں رہے ہیں یا کما تو رہے ہیں مگر اتنا نہیں کما رہے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر ایسے موقع پہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے۔ تو اب بعض بیٹوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی پہ بچوں پہ بھی خرچ کریں اور اپنے ابا کو بھی دیں اس میں سے، اور ابا کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ، تو ایسے موقع پہ بچے پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ باپ جب کما رہا ہے اور اپنی بیوی پہ اور اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان پہ خرچ کر رہا ہے یا بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے، اتنا ہے اس کے پاس اور بیٹے کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو وہ اگر ابا کو دے دے گا تو پھر بیوی کہاں سے کھائے گی؟ تو اس کا تو وہ تو اپنا ابا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے نا آپ کے گھر میں، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس لیے اللہ نے اس معاملے میں اس کا حق پہلے رکھا ہے۔ ہاں ابا کی آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا اس میں، تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کا بھی خیال کرے اور ابا کا بھی خیال کرے، ماں باپ کا بھی خیال کرے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا اولاد کی آمدن زیادہ ہے، وہ بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے، تو پھر ابا کو ویسے ہی دے دینا چاہیے، ضرورت نہ بھی ہو تو دینا چاہیے، لیکن پہلے ضرورت کس کی پوری کرے گا؟ بیوی بچوں کی، کیونکہ وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ رخصت ہو کے جو آئی ہے نا، تو نکاح ایگریمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جاؤ گی، اور نان نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ وہ میرے ذمہ ہوگا، چاہے کروڑوں روپے کی وراثت اس کو ملی ہوئی ہو، پھر بھی تو شریعت میں اللہ کا حکم ہے یہ۔ تو اس لیے اگر کوئی شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے رہا اور والدین کو ضرورت ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے بھائی، پھر ماں باپ کو بھول جانا شادی کے بعد یہ بری بات ہے۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، بی سی ڈالنا کیسا ہے، اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی ہے بھی، تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا، اور بے وقوفی بھی ہے۔ بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہے اتنا خریدو، آپ اتنا خرچ کرو، بس جی مل جائے مجھے اچانک، اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے، آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے، تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے، ہر وقت کی ڈپریشن۔ میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا، ہر وقت کی ٹینشن، یار اس کو پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی ہے، پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی۔ کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں۔ آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا ہے یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا؟ مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے۔ میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے، اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جاتے ہیں نا، لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں، بل تمہارا باپ دے گا، پھر یہ بتا دوں میں۔ ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ، جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ ہوئی کراچی میں، اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ۔ تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں۔
کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں بھائی, وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے. سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا؟ پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم. ٹھیک ہے نا, ایک ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں. لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماری ہے, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے. فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہم جا رہے ہیں, وہی والی FX پہ نا, وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی. تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شہید آغا خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ کہہ رہے نہیں, دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہوں. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے. تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسے تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. مجھے بہت سا میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے سے لے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ کھربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ.
میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچ تھی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا. علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. نارمل جیسے بھائی بہت معذرت, آپ کی شادی میں تاخیر ہو گئی, میری وجہ سے ہوئی ہے, کچھ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے, کچھ میری وجہ سے. اچھا بھائی سید احمد مصطفیٰ علی ولد سید ماجد علی. اچھا بھائی, دلہن کا نام سمن خان بنت آصف خان, مہر ہے جی 50,000. دلہن کے وکیل کون ہے جی؟ آپ نے اجازت دی کہ 50,000 مہر میں سمن خان بنت آصف خان کا نکاح سید احمد مصطفیٰ علی ولد سید ماجد علی سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید احمد مصطفیٰ علی ول سید ماجد علی, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان, اچھا سمن
میں نے آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی ماشاء اللہ, تھوڑا زور سے بول لیں. جزاک اللہ جی. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت کا ذریعہ بنا. اس جوڑے کو اے اللہ تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. ماشاءاللہ. آج مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, دولہا جو ہے نا کریم کلر کی شیروانی پہن رہے ہیں آج کل, اس کے خلاف بیان کریں. لوگوں نے اس کو کیا ضروری سمجھ لیا, کریم کلر کی شیروانی, اس کے خلاف کیا کریں؟ تو میں نے کہا چھوڑ دو, لوگوں کو انجوائے کرنے دو, ان کو اگر کریم کلر کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو چلنے دو, کیا ہے اس میں؟ تو یہ ہم پاگل ہیں اس کے خلاف بیان کریں بیٹھ کے, اور کوئی بیانات ہمارے پاس دوسرے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ہو رہا ہے جو شادی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا شرکت کے لیے وہ بھی کریم کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں. میں نے کہا پہننے تو ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں نا, نہ پہنے تو پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہن کیوں نہیں رہے. تو بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کا خام خواہ کی جو ہے نا چیزوں پہ پابندیاں لگانا, اور اسلام نے حرام پہ پابندی لگائی ہے, حلال پہ پابندی. تو کوئی بھی اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر غیر شرعی نہیں ہے تو چلے, ہر دور میں مختلف قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دلہن کا جوڑا تھا, مدینہ میں ٹرینڈ تھا, جس کی دلہن کی شادی ہوگی وہ جوڑا پہنتی تھی, وہ سمجھ رہے ہیں, وہیں سے وہ ادھار چلتا تھا سب کے یہاں. لوگ آتے تھے یہاں ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے, چل بھائی تو لے جائیے کپڑے. تو سادہ دور تھا, سادہ زمانہ تھا, غربت کا زمانہ تھا, تو ایک ہی چلتا تھا. اب وہاں تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دلہن ایک ہی, جو بھائی چل رہا ہے لوگوں کو خوش ہونے دو. اب وہ جو ہے نا جنہوں نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ بات کو لوگ میمز بنا رہے ہیں. اس نے کہا یار اتنی ٹینشن میں لوگ اگر میرے بات سے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو کیا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ جواب. انہوں نے غصہ نہیں ہوا کہ یار یہ میں نے کس موقع کے لیے بولا تھا, لوگوں نے کہاں لگا دیا. دل بڑا رکھا کہ یار اگر لوگ اس بہانے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے دو یار. یہ قوم بیچاری جس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے نا, میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تھوڑا سا خوش کر لینے سے بڑی نیکی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے, جو حالات چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دیا. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا؟ خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا.
ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھلی چھوڑ گیا رات کو, سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی. گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ یہ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے؟ تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے آپ نے, دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہیں نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھایا؟ آپ کا ہاں میں کھایا, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ کہیں میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ میں نے اتنے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ حقیقت بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. تو 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولو ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود, اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب یہ اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے, کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا, اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکوٰۃ دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر, اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا, اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو, اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو, اس کو پتہ ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان پہ ٹھیک ہے, وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, بٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لیتے ہو, یار پیسے دے دے, آپ کو پتہ ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے, اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی.
یہ بہت بیوقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا. مفتی صاحب آپ کراچی اجتماع بیان کرنے آئے. بھائی میری اوقات نہیں کراچی اجتماع میں بیان کرنے جاؤں. مفتی صاحب بیت دیتے ہیں؟ ابھی نہیں دیتا, دینا شروع کروں گا انشاءاللہ بیت. مفتی سے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے, میز کرسی لے کے بیٹھو, دروازے پہ کنڈی لگاؤ اور کرسی لے کے بیٹھو, یا زمین پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ بیٹھ جاؤ, کتابیں رکھو, قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا لو, اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. یہاں تک کا پروسیس مشکل ہے, اس کے بعد بہت آسان ہے. یاد رکھو کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, کنٹینیو کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہاں تک کر لیا کرو. ایک ٹائم رکھ لو یار, صبح 7 بجے میں نے اسٹڈی کرنی ہے, یہ شام اتنے بجے. تو مشکل ہوگی, دوست آئیں گے, کوئی جلیبی کھا رہا ہے, کوئی لڈو کھا رہا ہے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, آپ کہو گے ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو. سب کو لات مار کے آپ بولو بس میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤں. بیٹھنا کسی کام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ شروع کر دیا نا, اس کو کنٹینیو کرنا. دیکھو نماز کی مثال ہے, نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے. آگے جب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا کب سلام پھیر لیا. تو جس کام کو مشکل سمجھ رہے تھے وہ آسان ہے, اور جس کو آسان سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مشکل ہے. اسٹارٹنگ کو آسان سمجھ رہے تھے وہ مشکل ہے. کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی. جتنے بھی پڑھائی لکھائی والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھ دی ہیں اور بہت دنیا میں آگے نکل گئے, وہ ان کا بیسک اصول ہی یہی ہے, کام شروع کر دو ایک دفعہ, دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے نوجوانوں کو جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا, اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے, کیونکہ میں وہ وجہ بھگتا ہوا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی. جب بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو آگے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ٹینشن ہونا شروع, تو اس کے بعد دل اکتا گیا. ہمیشہ انسان آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے. دیکھو آپ گئے جم, آپ نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے, کوئی 50 کلو اٹھا رہا ہے, کوئی 100 کلو اٹھا رہا ہے, آپ نے چیخ نکلی, آپ نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے. 2-4 دن کرو گے, ہو سکتا ہے کر لو, اٹھا لو, اور پھر اس کے بعد ہڈیوں میں درد, آپ کو بھائی بہت چڑھ. یہی ہو رہا ہے آج کل. انگلش آتی نہیں ہے, سارا سلیبس کس میں ہے؟ انگلش میں. اب ویلوسٹی کی تعریف پڑھ رہے ہیں, وہ انگلش میں ہے, اس کے ٹینسز پتہ ہی نہیں ہے. جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ویلوسٹی کی, ایکسلریٹر کی ڈیفینیشن فزکس میں ہے نا, یہ سب چیزیں انگلش آتی نہیں ہے, اس کی نہ اسٹرکچر آتے ہیں نہ اس کی گرامر آتی ہے, تو وہ آتی نہیں ہے, اور ویلوسٹی کی تعریف میں رٹے لگا لگا کے کیا کر رہا ہے, یاد کر رہا ہے اس کو. مجھے یاد ہے میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا نا, میں کیمسٹری پڑھ رہا تھا, تو میں کیمسٹری کے شروع کے لیکچر میں حاضر نہیں تھا. ہم لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے, کہاں گئے تھے, اسکول میں کیمسٹری شروع ہو گئی تھی, تو میں نے کور کرنے کے لیے میں چلا گیا کھارا در میں کوچنگ سینٹر. وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, وہ ہوتا ہے نا ادھر ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا. میں نے 1 ہفتہ کلاسیں لی, میرے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈبل بانڈ کدھر سے ٹوٹا, سنگل بانڈ کدھر سے ٹوٹا, وہ ایکویشن بنا رہے ہیں, یہ ادھر سے گیا ادھر, یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب یہ فلانا ملایا جائے تو ادھر سے ایک ادھر, کیا ہو رہا ہے بھائی. میں نے کہا, حالانکہ میرے ٹیچر مجھے کہتے تھے ایکسٹرا آرڈینری ذہین, تعریف کرنا مقصد نہیں ہے, غلط کہتے ہوں گے, لیکن ان کی رائے میرے بارے میں یہ تھی کہ یہ بندہ غیر معمولی ذہین ہے. یہ 3-4 ٹیچروں کا میرے بارے میں تبصرہ تھا کہ یہ بندہ, یعنی دوسروں کے سامنے کہا انہوں نے کہ یار یہ بندہ معمولی ذہین نہیں ہے, لیکن ان کا تبصرہ تھا میرے بارے میں. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوں گا, تو لیکن کیا ہے, جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے انتہا ذہین, 1 ہفتے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. میں نے کوچنگ سینٹر ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, کیا ہو کیا رہا ہے, اس لیے کہ بیسک ہی پتہ نہیں تھی. بھائی کتنا بھی دماغ ہو انسان کا, آپ بلڈنگ بنانا اوپر سے تھوڑی شروع کرو گے. اوپر سے آپ نے کہا کیونکہ یہ بہت اچھا مزدور ہے, بہت ایکسپرٹ آدمی ہے, اور یہ سیمنٹ بھی بہت مضبوط, بجری بھی بہت مضبوط, اوپر والی دیواریں پہلے, اوپر دیوار کی اوپر کی جو اینٹیں پہلے رکھ لو. بھائی بیس سے چلتا ہے صاحب. ڈبل بانڈ کیا تھا, ابھی سنگل بانڈ کیا تھا, یہ اس کے پھر پہلے بیسک پڑھی جاتی ہے. مالیکیول کیا ہے, مالیکیول کی, اچھا انگلش بھی کمزور تھی, گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے, پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے. اب کیا ہوا, مجھے یاد ہے مالیکیول جو تھا نا, اس کی ڈیفینیشن ہمارے ٹیچر نے انگلش میں پڑھائی, میرے اوپر سے گزر گئی. حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, ویسے میں بڑا شرارتی تھا, لیکن لاجک کی چیزیں مجھے بڑی مزے کی لگتی تھیں. میں نے جب فزکس پڑھی تھی نا,
تو جس طرح لڑکے پڑھتے تھے اس طرح نہیں, میں نے فزکس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. آپ اس کی ایک مثال دوں, شارع فیصل پہ ہماری پھپھو کا گھر تھا. میں جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گاڑی کی جو سوئی ہے نا, جو اس کی اسپیڈ, وہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہے, اس سے میں نکالتا تھا ایکسلریشن. اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے گاڑی کی جو ریشو اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے. یہ بیٹھ کے میں حل کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ کہ وہ اس میں جاتے تھے ہم, ماڑی پور سے شاہ فیصل کالونی جاتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے, شارع فیصل جاتی تھی. میں کہتا تھا یار اس کی جو ایوریج اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے, اتنے گھنٹے میں ہم پھپھو کے گھر پہنچے, تو اس کا مطلب پھپھو کا گھر اتنے کلومیٹر دور ہے تقریباً. نہیں ہے میرا خیال ہے بات سامنے. ہمارے یہاں اسکولوں میں اس اسٹائل میں پڑھائی نہیں ہوتی, پتہ ہی رٹے لگا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں اس کو اپلائی کرتا تھا اپنی زندگی میں. جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا نا ٹریگنومیٹری, عمود اور پرپینڈیکولر اور وہ کیا تھا, اب تو بہت ساری اصطلاحات بھول گیا, ہائپرٹینیوز اور بیس, جب ہمارے ٹیچر ہمیں ڈائیگرام بنا کے پڑھاتے تھے تو میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتا تھا. میں کہتا تھا میرے اسکول جانے کا جو فاصلہ ہے نا, اگر میں گراؤنڈ کے بیچ میں ایسے یوں کر کے جاؤں تو یہ کیا ہے, پرپینڈیکولر ہے نا, تو اتنا ٹائم میرا بچے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں یوں کر کے یوں جاؤں, یہ پوری مثلث بن رہی ہے نا. اب اصل میں تو یہ علوم اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی, اسی طرح تو سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں نا بچے, وہ سمجھتے ہیں یہ یوں کر, یہ سمجھانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے, یہ لکیریں سمجھا لے. بھائی تمہیں یہ لکیریں سمجھانے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. یہ اس زمانے میں پڑھی پروجیکٹائل جو موشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوئی ہوگی کہ کتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے, جو 45 ڈگری پہ جب بھی کوئی چیز کو رکھ کے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ دور سے دور جاتی ہے. 45 ڈگری سے اوپر کر دیں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا, نیچے کریں گے تو وہ لمبی چوڑی بحث ہے, میں بھول بھی چکا ہوں بہت حد تک. تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر ویلوسٹی پڑھا رہے تھے ہمیں, وہ انگلش میں سمجھایا, انگلش تو آتی نہیں تھی ہمیں, اور آج کل بھی یعنی جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی. کہیں یہ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو انگلش نہیں آتی تھی, تم لوگ کو کون سا آتی ہے. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک دن بٹھایا, انہوں نے پھر سمجھایا ویلوسٹی کہتے, مالیکیول کسے کہتے ہیں, ویلوسٹی نہیں, مالیکیول. انہوں نے کہا مالیکیول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں نا تو توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, توڑتے چلے جاتے ہیں, تو ایٹم کا ایک آخری ایسا ذرہ آتا ہے کہ جس کو جب توڑیں گے نا تو اس کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہیں گی. جیسے پانی ہے نا, پانی واٹر ہے, ایک چیز ہے نا, اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک مل کے خاص شکل بن جاتی ہے جو پیاس بجھاتا ہے, آپ کی ٹھنڈک کا کام دیتا ہے, اس میں بہاؤ ہوتا ہے. جب پانی کو آپ توڑتے چلے جاؤ گے, ایک آخری قطرہ جو آئے گا جس میں اس ذرے کی ساری خصوصیات ہوں, اب مزید اس کو توڑا تو وہ خصوصیات کھو بیٹھے گا. جیسے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک آخری ذرہ ایسا آئے گا جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہوگا, اس کو مزید توڑیں گے تو ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ. آکسیجن پانی نہیں ہے نا, ہائیڈروجن پانی ہے. تو یہ جو آخری ذرہ ہے نا, جو جس کا اب مزید توڑا تو اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی, یہ اس کسی بھی چیز کا مالیکیول کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں, میں غلط تعریف کر رہا ہوں, کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھ پہ اشکال کرے, مجھے اب یہ یاد نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. لیکن اتنی بات ہے کہ اردو میں سمجھانے سے 2 اور 2 کی طرح بات میری سمجھ میں آ گئی. اب میرے مالیکیول کا مسئلہ حل ہو گیا, آگے پھر سمجھنا آسان ہو گیا. اب جس کمبخت کو مالیکیول ہی کا نہیں پتا ہے, اس کو ڈبل بانڈ ٹوٹا, سنگل بانڈ ٹوٹا, وہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو یار, آپ خود سوچو. پھر بھی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب نہیں آ رہا سمجھ میں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. تو بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے اور آگے علوم کے پلندوں کے پلندے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو رٹافیکیشن, رٹا چل رہا ہے. پھر کتنی دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں, بھائی تیری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو پڑھائی میں دل کہاں سے لگے. پھر وہ سمجھتا ہے میں بیوقوف ہوں, حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہوتا. بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اب ہم جب گئے نا, جب ہم مدرسے میں گئے, سیم یہی ہوا ہمارے ساتھ. میں نے جب مدرسے میں گیا, بڑی بڑی عربی کی کتابیں دیکھی, اتنی موٹی موٹی. میں نے دیکھا بڑے طلبہ پڑھ رہے ہیں, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا اسماعیل بن اسحاق بن راہوی قال حدثنا. میں نے کہا بھائی بہت مشکل ہے یار. میں نے عربی ادب کی کتابیں دیکھی, میں نے کہا بہت مشکل. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ بڑے درجے کی کتابیں ہیں, آپ کو پہلے عربی کی بیسک سکھائی جائیں گی. پھر ہم نے ضرب یضرب یاد کیا, اس کی پریکٹس کی, 1 سال تک یہی کرتے رہے ہم. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا حصہ نحو پڑھتے رہے. پھر اس کی ہم نے آسان کتابوں میں پریکٹس کی. اس کے بعد جن بڑی کتابوں کو ہم سمجھتے تھے بہت مشکل, وہ ہمیں حلوہ لگنے لگیں. میں نے مدرسوں میں ایسی بھی کتابیں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہیں. مجھے ایسی کتابیں دی گئی ہیں اور بڑی مشکل کتابیں سمجھی جاتی ہیں, وہ مجھے دی حالانکہ میں نے پڑھی
نہیں تھیں, لیکن استعداد اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. پڑھی نہیں ہے بھائی, پڑھ لو, پڑھ کے سمجھا دو طلبا کو. تو اسکولوں میں بھی ہمارے ہو کیا رہا ہے, ٹیوشن میں, اسکولوں میں آپ کے سارے علوم انگلش میں ہیں, اور انگلش آپ کو آتی نہیں ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یا تو اردو میں کر دو سارا, انگلش کو ایز اے لینگویج رکھو. سب سے بہتر تو یہ کہ اپنی زبان میں جیسے میں نے آپ کو اردو میں مالیکیول سمجھا دیا, اگر میں انگلش میں سمجھاتا, پہلے خود رٹا لگا کے آتا. جن کی بہت اچھی انگلش ہے وہ تو سمجھ جاتے, لیکن جن کی بہت اچھی انگلش ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم تو اچھی انگلش میں لگایا, مالیکیول کو سمجھ میں تھوڑی لگایا انہوں نے. وہ پھر مالیکیول کو کب سمجھیں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے جاپان نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, فرانس نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, جرمنی نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں, ناروے نے رکھا, اتنے سے کنٹری ہیں, اتنی سی آبادی, لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے وہ. اور ہماری زبان اردو, او ہو ہٹو بچوں, دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, ہندی کو بھی ساتھ میں ملاؤ تو پورا انڈیا, پورا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا حصہ, سری لنکا سے لوگ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ابے تم اردو کہہ رہے ہیں یار, انڈیا کے بہت اثرات ہیں, اردو سیکھی ہوئی ہے تبلیغی جماعتوں سے, انڈین فلموں سے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بڑے داڑھی والے نمازی پرہیزگار عرب کنٹری میں اردو بول رہے ہیں فٹ فر. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سیکھی؟ صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انڈین فلموں سے. کہہ رہے ہم پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے, اب تو توبہ کر لی ہے, اردو ہمیں وہاں سے آئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چاہے فلموں سے ہو یا تبلیغی جماعت سے ہو یا مدارس سے ہو, اردو بہت پھیلی ہوئی زبان ہے, اتنی بڑی زبان, 1 ارب انسانوں کی زبان ہے, 1 ارب. تو چھوٹی زبان ہے, اور چائنا بھی 1 ارب انسانوں کی ہے, لیکن ایک جگہ سمٹے ہوئے ہیں. اردو 1 ارب کی ہے مگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے, کیسا بیڑا غرق کر دیا اس میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. میں انگلش کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, انگلش آپ کو نہیں آتی تو آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے, لیکن میرے بھائی جرمن اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اردو سے بڑی زبان نہیں ہے جرمنی کی, اور اتنا ادب بھی نہیں ہے جیسا اردو میں ہے, اتنی خاندانی بھی نہیں ہے جیسی اردو ہے. ناروے تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے, اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. سویڈن بہت چھوٹا سا ملک ہے, زبان نہیں چھوڑنے کے لیے. جیپنیز بہت تھوڑے سے, زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہم پر ہی کوئی کمبختی آ گئی ہے. تو خیر, تو اب ہوتا ہی ہے, اب چونکہ ہم نظام تو بدل نہیں سکتے تو ہم یہی سیکھ کر لیں کہ بھائی انگلش تو بچوں کو پہلے سکھا دو. تو بچوں کی جب تعلیم شروع ہو نا, سب سے پہلے فوکس کس کو کرو؟ انگلش میں مہارت پیدا کرو, کیونکہ آگے سارے علوم انگلش میں ہیں. ان کو اتنا آسان کر دو, اردو بھی سکھاؤ, ورنہ مذہب سے رشتہ, کلچر سے رشتہ ختم ہو جائے گا. 2 زبانوں میں عربی تو اس لیے کہ پھر وہ قرآن و سنت, عربی نہ بھی آئی نا بعد میں سیکھ لے گا, کیونکہ عربی جنہوں نے سیکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں, کیونکہ عربی یہاں بولی نہیں جاتی. بہت سے لوگوں نے سیکھنی ہے لیکن وہ چلے ہی نہیں نا, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے عربی کا. تو اس میں آپ نے مہارت پیدا کر کے پھر دیکھو آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گی ہر چیز. اب وہ آ نہیں رہی ہے, وہ بیٹھ کے پھر کیا سمجھ میں نہیں آ رہی, تو بیسک لے کے چلو گے ایک چیز, تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. پھر علوم ہر ہمارے فرمایا کرتے, جس کو علم کا نشہ لگ جائے نا, اس سے بڑا نشہ کوئی ہے نہیں. تحقیق کا نشہ, علم کا نشہ بہت مزیدار نشہ ہے, لیکن آتا نہیں ہے ہمارے لڑکوں کو, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لکھا ہوا کیا ہے یہ, تو نشہ کہاں سے لگے گا. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی. اگر کوئی خواتین کی طرف سے کوئی پرچی تو نہیں آئی, اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کی وجہ سے کسی لڑکی سے اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے, تو کیا اس کا وبال اس کے گھر والوں پر نہیں, اس پر آئے گا؟ یہ کم وبال ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, بڑی مقدمانہ گزاری کہ 4 افراد بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں, لیکن ہمیں مصافحہ کا پلیز موقع دے دیں. کہاں ہیں 4 آدمی؟ کہاں ہیں بھائی؟ چلے گئے میرا خیال ہے, آ جائیں مصافحہ کر لیں. میرا سوال یہ کہ اللہ جب پہلا بیٹا دے اس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ پہلوٹا. جب اللہ پہلا بیٹا دے نا, اس کا نام رکھیں پہلوٹا. بھائی کچھ بھی نام رکھ لو, کو پہلے سے کیا فرق پڑتا ہے. وسیم رکھ لو, میرے بیان میں وسیم کا تذکرہ آج کل بہت آ رہا ہے. وعلیکم السلام. لیاری اسٹیشن, ماشاء اللہ, جزاک اللہ جی. میرے ساتھ لاہور سے ایک مہمان سے ملاقات کر لیں. کہاں ہیں لاہور والے؟ کہاں ہیں بھائی؟ میرا نام, اچھا یہ خاتون کی طرف سے پرچہ ہے. میرا نام پتہ نہیں انہوں نے کھلے عام پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے, بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. گھریلو حالات لکھے ہوئے ہیں, بچوں کے نظریے سے دشمن ہیں.
عزت نہیں کرتے. بھابھی نے مسئلہ کیا, ماموں اور امی کے درمیان نفرت دلوا دی. بھابھی تو یہ کرتی ہیں بھائی, دیورانی جٹھانی بھابھی یہ سب. بہت لمبا سوال ہے. دیکھیں یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے نا, بالکل گھریلو. میں نہیں چاہتا کہ میں اناؤنس کروں سب کے سامنے بھابھی کے حالات آئیں آپ کے. بھابھی سے اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے اتوار کو ملاقات کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں کسی دن پوچھ لیں آ کے, ٹھیک ہے نا. کسی اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو اس میں یہ ان سے کہہ کے پرچہ دے دیں. آپ کے بیان میں سیکولرزم کی, آپ ایک بیان میں سیکولرزم کی تعریف کر رہے تھے اور لبرل اور سیکولرزم کو اسلام کے قریب کہہ رہے تھے. وہ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا, میں نے کہا سر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے. تو وہ لوگ کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہیں, دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے. سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے, نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے, سیکولر قوتیں ان کو کہا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے؟ آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے آپ کو کھلے عام, آپ کو کلچر سے اور حکومتوں سے اور ہر چیز سے آزاد کر کے آپ کو کہتے ہیں تمہیں خود سوچو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, عقل سے کام لو نا. اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا, یہ بارشیں کون برساتا ہے. وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے کیسے بن گئے. تو جب آپ سچی مچی کے آزاد ہو کے سوچو گے نا, آپ کے باپ دادا کا, سوسائٹی کا, حکومت کا اثر نہیں, تو آپ خدا کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ پیغمبروں کے وجود کے بھی قائل ہوگے, آپ آسمانی کتابوں کو بھی برحق سمجھو گے. تو حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں, اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہاد سیکولر ہوتے ہیں. تو اس سینس میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے. لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا. جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم, وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو. تو وہ تو غلط ہے بھائی. ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ. یہ جو مذہب کو نہیں مانتے نا, یہ آزاد ہو کے سوچتے نہیں ہیں, یا یہ تو پیسوں کے غلام ہوتے ہیں یا خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. تبھی قرآن نے کیا کہا ہے, جس کا خدا اللہ نہیں ہے نا, قرآن کہہ رہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کا خدا اس کی خواہشات ہیں. کیونکہ یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں زنا بھی پھیلے. مرد کی خواہش ہوتی ہے یار یہ نکاح کے بندھن سے نکلو, زنا کرو, بدکاریاں کرو, ہومو سیکشولیٹی اور سود, یہ سب چیزوں کو چاہتے ہیں. مزے, شراب بھی پیو. تو ظاہر ہے اب یہ چیزوں میں رکاوٹ کون؟ اللہ بنتا ہے نا رکاوٹ. تو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم بس عقل سے فیصلہ کریں گے. حالانکہ عقل سے بھی تم فیصلہ نہیں کر رہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. عقل کہتی ہے ہومو سیکشولیٹی غلط ہے, شراب کیا ہے غلط ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں عقل کہتی ہے صحیح ہے. کیوں؟ تمہاری عقل کہتی ہے تمہیں پینا ہے, تم چاہتے ہو عیاشی کرو. تو تم اصل میں خواہشات کے غلام ہو, خواہشات کے بندے ہو. خواہشات تمہارا خدا ہے, تم خدا لیس نہیں ہو, گاڈ لیس نہیں ہو. تم نے خواہشات کو گاڈ بنایا ہوا ہے. وہ خواہشات تمہیں جدھر کو لے کے جائیں گھما رہی ہیں, اور تم اس پہ عقل کا لیبل لگا دیا تم نے. اس عقل تو اصل میں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں تو 20 جگہ پر افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو گے تو مذہب کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرو گے. پتہ چلے گا مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عقل کہتی ہے خدا کی غلامی کی طرف آ جاؤ, خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اس سینس میں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل تو اس سینس میں نے کہا ہے. ورنہ یہ جو آج کل کے جو سیکولر, جو اس کو اصطلاح ایک ٹرم ہے, اس سینس میں نے سیکولر لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں. وہ تو برباد کر رہے ہیں دنیا کو. ہم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے, ہم پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور مذہبی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے اور مذہبی لوگ جو صحیح میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے, وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.